مشہور حدیث جبریل جو صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک نقل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی، حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد ہمیں اسلام کے بارے میں خبر دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور دوسرے نمبر پر کیا فرمایا نماز کو قائم کر، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، اور فرمایا حج ادا کرو اگر تم اس کے طرف جانے کی طاقت رکھتے ہو۔ تو یہ اسلام کے متعلق جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پھر ایک جز اسلام کے متعلق تھا اور دوسرا جز ایمان کے متعلق تھا۔ عرض کی یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے۔ اسلام کے بارے میں تو بتا دیا، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ ورسولہ وکتبہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لا، اللہ پر اعتقاد یقین رکھے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے اور اس کی طرف سے اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ یہ ایمان ہے۔ اب اس حدیث جبریل کے اندر دو چیزیں بیان کی، ایک اسلام، دوسرا ایمان۔ ہم نے آج جس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، میں آپ کو اس کے صحیح مفہوم کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، آیا کہ یہ دونوں ایک ہیں مختلف ہیں؟ ایک بات یہاں اس بات کو بیان کرنے سے پہلے سمجھ لیں کہ بعض ایسے لوگ کہ جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، پختہ ایمان ہوتا ہے، لیکن اسلام سے خالی ہوتا ہے، ظاہری حلیہ اسلام کا نہیں اپناتے، نمازیں، زکوٰۃ، تبلیغ نہیں کرتے، اسلام ان سے کورے ہوتے ہیں۔ آج ہم سمجھیں گے اسلام کیا ہے۔ شاہ عبد الحق المحدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ شاہ فرماتے ہیں اسلام یہ ہے، اسلام ظاہری اعمال کا نام اسلام۔ اب ظاہری اعمال کون سے ہیں؟ نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور نیکیاں کرنا، نوافل، یہ ظاہری اعمال ہے۔ اس کا نام اسلام ہے، جو حدیث کے اندر بھی بیان کیا۔ اسلام کیا ہے؟ فرمایا وہ نماز ادا کرنا، وہ زکوٰۃ ادا کرنا، اور فرمایا ایمان وہ باطنی اعمال کا نام، باطنی اعتقاد کا نام، کہ جو دل کے اندر، جس کا تعلق دل سے ہے، وہ کیا ہے؟ بندہ اس بات کی یقین کرتا ہے کہ اس کے دل میں یہ پختہ ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے رسول کی محبت، نبی پاک کو ایک خاتم النبیین ماننا، اور اس جس کا یقین کر لینا، یہ ایمان۔ تو اسلام ظاہری نام ہوا، ظاہری اعمال کا نام ہوا، اور ایمان باطنی اعمال کا نام ہوا۔ یہ دل کا تعلق جو ہم نے سمجھنا ہے،
اور اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور در حقیقت جس کے پاس ایمان ہے وہ مسلمان ہے، اور جو مسلمان ہے وہ ایماندار ہے، یہ دونوں ہیں، لیکن فرق یہ ہے وہ ہمارے عمل سے ہوتا ہے، وہ ہمارے طریقے سے، وہ ہمارے کرتوتوں سے، وہ ہمارے اچھے برے اخلاق سے ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کتنا پکا مسلمان ہے اور کتنا پکا مومن ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں، یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا من شاہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم اللہ علیہ النار۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فرمایا اللہ پاک اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرمائے۔ اب دیکھیں اس حدیث پاک میں کلمے کا ذکر ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم کسی کو کافر کو مسلمان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہو گیا۔ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، جو بھی یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہے، یقیناً وہ مسلمان ہے۔ لیکن جو بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اس کو کچھ نہ کہا جائے، ایسی بات نہیں۔ کلمہ پڑھنے والے پر جہنم کی آگ تو حرام ہے، اگر دل کے اندر ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں، کیونکہ ایمان سے وہ خالی ہو گیا۔ اسلام اپنے اوپر نافذ کرنا یہ ہمارا ذمہ داری، ہمارا فرض ہے، لیکن اپنے دل کے اندر ایمان کو باقی رکھنا یہ ہمارے لیے فرض عین ہے۔ تو اب ایمان ہمارے اندر ہوگا تو جا کر ہمارے کلمہ بھی فائدہ دے گا، نماز بھی فائدہ دے گی، روزہ بھی فائدہ دے گا، حج بھی فائدہ دے گا۔ لیکن ہر ایک کو ایسا نہیں ہے جو مثلا نماز پڑھنے والا تو اگر وہ کوئی اس کا دل کے اندر ایمان ہے، اب ہمیں دل تو دل چیر کر نہیں دیکھا تو اب ہم اس کو کہیں جی ظاہر مسلمان ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بھی آج مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہی ہے، لیکن جو دل کا معاملہ اس وقت پتہ چلے گا جب وہ حضور کے خلاف آئے گا، جب انبیاء کرام کے خلاف آئے گا، صحابہ کرام کے خلاف آئے گا، صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرے گا، اہل بیت اطہار سے بغض یا نفرت کرے گا، اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرے گا، انبیاء کرام فرشتوں پر اعتقاد نہیں رکھے گا، ان پر ایمان نہیں لے کر آئے گا، قرآن پاک پر اعتراضات نہیں کرے گا، اللہ پر اعتراضات نہیں کرے گا، تب جا کر پتہ چلے گا کہ اس کا کتنا ایمان پختہ ہے، کتنا اس کے اندر ایمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تسلیم کرنا اور آپ کی آئی ہوئی جتنی آپ باتیں لے کر آئے ان سب باتوں کی تسلیم اور تصدیق کرنا یہ ایمان کی اصل نشانی ہے، اور نبی پاک سے پکی سچی محبت یہ ایمان کی نشانی ہے۔